جی سر. السلام علیکم ویورز. اب اس ملک میں پتہ نہیں اور کتنے ہفتے کتنے مہینے، لیکن اب تک تو یہی چل رہا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے مریم نواز سے قاعدہ شروع ہوتا ہے. الف سے مریم، بے سے مریم، پی سے بے سے مریم، یہ سارا وہیں پہ ختم ہوتا ہے. سوال بھی آج میری ٹیم نے ایک عجیب سا بنایا. فرماتی ہیں راولپنڈی میں نواز شریف فلائی اوور سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال کے دوران پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے. پنجاب حکومت کے کام سے عوام مطمئنہ. خدا کی طرح یار، یا یہ مکمل طور پہ بے خبر ہے، مکمل طور پہ بے خبر، اور ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، یا پھر یہ دن دہاڑے جھوٹ بول رہے ہیں. اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اور ری ایکشن پیدا کرتا ہے. جیسے اوور پروجیکشن جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، اس سے اندر ایک ریزنٹمنٹ اور ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا کہ پروپیگنڈا کے کچھ اصول ہیں. اب یہ پتہ نہیں، نیم خواندہ سے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ سڑکوں، چھابڑیوں، ریڑیوں، وہ پتہ نہیں ہر چیز پہ اپنی شکلیں یہ اٹ کریٹس ریپلشن. اب بات میری شاید بری لگے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو کہ اب نہ ہونے کے برابر ہیں، نون لیگیوں کو، لیکن میں ایک بڑی پروفیشنل بات کر رہا ہوں. پروپیگنڈے کا یا پروجیکشن کا یا امیج بلڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ طریقہ ہے. اس سے لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ، غصہ، نفرت پیدا ہوتی ہے، خاص طور پہ جب گراؤنڈ ریالٹیز مکمل طور پہ مختلف ہوں. اور ایک بہت مشہور فارسی کا محاورہ ہے جس میں وزڈم ہے بہت، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ عطار کو اپنے عطر کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، خوشبو خود بولتی ہے. تو کرتے سڑکوں کا جال بچھا دیا، کہڑیاں سڑکاں بارش پہندی ہے رڑ جاندی ہیں، تو جڑے پینٹ پونٹ لگے ہوندے وہ بھی رڑ رڑ جاندے، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں خدا کی قسم، میں عجیب سی بات، میں بہت بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. میں اب اوائڈ کرتا ہوں. آئی ٹیل مائی اٹینڈنٹ کہ یار یہ نہ اس طرح کا نہ، مجھے دیکھو شروع ہوتا ہے تو بند کر دو. وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو چینلوں کا بھی نہیں پتا کون سے، مائک لے کے لوگوں میں، عام سڑکوں پہ گلیوں میں ایسی بددعائیں لوگ دے رہے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں. یہ کہ عوام مطمئن ہے، اگر مطمئن ہے تو پھر موج کریں، آپ کو پریشانی کیا ہے. لیکن اقتدار بڑی سوتیلی قسم کی چیز ہے. یہ سوتیلی ماں سے بھی بدتر چیز ہے. جس دن گئے تو آج سمجھ جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے اعتدال اور میانہ روی. ہمارے آقا کا ایک حکم ہے. آپ حوالے شوالے تو بڑے دیتے ہیں، مذہبی اندازہ لگاؤ، یہ پتہ نہیں کیا کو خیرات، تو پتہ نہیں کیا بانٹ رہے تھے یہ محرم میں، اس کے اوپر بھی تصویر ٹھوکی ہوئی. وہ ہمارے نبی کا حکم ہے، عقل کے اندھ ہو کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے. تو آپ اگر اچھا کرو گے تو وہ تو پھیل جائے گا خوشبو کی طرح. اگر یہ کچھ کرو گے تو بدبو کی طرح زیادہ تیزی سے پھیلے گا. اب باقی مرضی ہے، وہ پیر تھلے بٹیرا جب تک آیا ہے ٹھیک ہے، جو مرضی کرو. ادروائز نتھنگ از ریئلی پیئنگ یو، کوئی پہ ہے ہی نہیں. اور اس سے نفرت اور مزاحمت، غصہ، فرسٹریشن وہ بڑھتی ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. آگے چلیں. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علیمہ خان، محترمہ علیمہ خان نے ورکرز کی نظر میں مقام بنایا ہے. ان کے پاس لیڈر بننے کا اعلیٰ موقع ہے. اگر وہ خود آگے آئیں اور احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں تو اس سے تحریک کو مومنٹم مل سکتا ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ساری کشتیاں جلانا ہوں گی. شیر افضل مروت صاحب نے، میں نے پچھلے دنوں ریکویسٹ بھی کی تھی کہ یہ کہ جی مجھے پارٹی سے نے کہا یہ مناسب، یہ بہت اچھا متوازن طریقہ ہے بات کرنے کا. بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے، پازیٹیو کی ہے، عمدہ کی ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں
میرے بھائی کہ پوری ریکارڈڈ انسانی ریکارڈڈ تاریخ میں صرف ایک آدمی ہے جس نے کشتیاں جلائیں تھیں، اس کا نام تھا طارق بن زیاد. تو یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. کشتیاں نہ جلوائیں، کشتیاں بھی ٹھیک رکھیں، پتوار ذرا تگڑے کر لیں، ان کی رفتار میں ذرا اضافہ کر لیں. جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ زمانے نہیں ہیں. اور دوسرا، اگر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو مجھے بتا دیں، وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت میچیور، بہت بیلنس، بہت اچھی ہیں. کہ ورکرز کی نظر میں مقام بنایا ہے، بہنیں ہیں، کیا کریں وہ. اور دل دکھتا ہے، سچی بات ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہیں. بندہ میں نے تو زندگی میں اسٹرگل بہت کی ہے. خاتون خانہ اور پروٹیکٹڈ زندگی گزارنے والی خواتین، وہ جب فٹ پاتھوں پہ اس موسم میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہو، کل مریم بیٹھی ہوگی، مجھے اتنا ہی افسوس ہوگا. یہ سچی بات ہے. مجھے جب نیب میں مریم نواز تھی تو اس کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے دکھائی، ان سائڈ، وہ تو بناتے ہیں. تو جس نے مجھے دکھائی، میں نے کہا بس کرو، دس از ناٹ. they were looking for her telephone, سیل فون ہوتا ہے، and she was trying to hide it. فلاں یہ وہ تھم یہ فلانا ٹکتا. ڈیسپریشن، فرسٹریشن کے عالم میں بھی ہاؤ کین یو ہائڈ اٹ. وہ ریکور بھی کر لیتے ہیں. میں نے دیکھی ہے خود. واقعہ یاد آ گیا ہوگا اگر وہ ان کو بتائے گا تو اس طرح نہیں ہوتا. دیکھو، میں پچھلا جو یہ مریم نواز کے جو کہ حکومت کے کام سے عوام مجھے بوگس بات ہے. یہ دونوں سوالوں کا ایک مشترکہ جواب ہے. یاد رکھیں، ہمارے آقا کا حکم یہ ہے، اس میں وزڈم ہے بہت، اعتدال اور میانہ روی، حتیٰ کہ عبادت میں اور کھانے میں بھی اعتدال اور میانہ روی. بھوک چھوڑ کے کھاؤ، کتنا ہی لذیذ کھانا ہو. یہ ڈوس کے جانوروں ڈنگروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے. عبادت میں بھی یہ نہیں کوئی آپ نے رزق بھی کمانا ہے، اپنے کام بھی کرنا ہے فلانا. تو حضور نے کہا اعتدال کس میں؟ عبادت میں بھی اور کھانے میں بھی. یہ دو چیزیں. لیکن نہیں، یہ کشتیاں نہیں جلانے کی ضرورت. شیر افضل مروت صاحب جیسے بندے اگر ساتھ کھڑے ہوں تو میری تو اپیل ہوگی. میں تو نہیں ان سے ملا، میں تو عمران کی ایک ہی ہمشیرہ سے واقف ہوں. تو میں نہیں علیمہ خان صاحبہ کو دیکھا ہوگا، وہاں جو پرانا گھر تھا ان کا زمان پارک میں ملا کبھی نہیں ہوں. لیکن میں دیانتداری سے، جیسے میں نے شیر افضل مروت صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بھئی اس طرح نہیں، اس طرح، تو علیمہ خان بہنیں ہماری، تو میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، مطلب جو بھی زندگی میں اچھے عمدہ قابل احترام رشتے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو وہ کرتے ہو نظر انداز. مطلب یہ نہیں کہ بات پکڑ کے کو بات آپ کو اگر ناگوار گزری ہے تو شیر افضل مروت آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کو بلائیں. آپ جیسے ساتھی ساتھ ہوں تو کشتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے. کشتیاں چلانے کی ضرورت ہے، جلانے کی نہیں. آپ جیسا بندہ اگر شیر افضل مروت صاحب، باقی بہرحال میں تو نہیں پریکٹیکل پالیٹکس، ہماری تو خیر پالیٹکس ہے ہی کیا ہے، گندگی، غلاظت، بدبو اور نجاست کا ڈھیر ہے.